بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ توحید کی وجہ سے آج قبر پرست، امام پرست، گھوڑا پرست، قبر پرست سعودی عرب کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ آئیے میں سعودی عرب کے حوالے سے علماء کے چند اقوال آپ کو سناتا ہوں۔ سعودی عرب کے سب سے پہلے مفتی محمد بن ابراہیم آل شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: الحکومہ بحمد للہ دستورها الذي تحکم به هو کتاب اللہ۔ سعودی عرب کی حکومت، اس کا دستور جس کے ذریعے یہاں پہ حکومت کی جا رہی ہے، وہ اللہ کی کتاب اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ UN کے اندر بھی جب ملکوں سے دستور مانگے گئے تو سعودی عرب وہ واحد ملک تھا دھرتی کا جس نے وضعی قوانین کا دستور بنا کر پیش نہیں کیا، اللہ کی کتاب کو پیش کیا تھا کہ ہمیں دستور بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بنا بنایا دستور اللہ نے بھیجا ہے، اس پر صرف عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ مزید فرماتے ہیں: وَقَدْ فُتِحَتِ الْمَحَاكِمُ الشَّرْعِيَّةُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، شرعی عدالتیں کھلی ہیں اس لیے جہاں پر فیصلے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہوتے ہیں۔ محاکم هذه المملکہ لا تتقید بأي قانون وضعی، یہاں کی عدالت میں کسی قانون وضعی کا فیصلہ نہیں چلتا، بلکہ جو جرم ثابت ہوتا ہے اس کو وہ سزا دی جاتی ہے جو شریعت اسلامیہ میں ہے۔ حکومتنا بحمد للہ شرعیہ دستورها کتاب اللہ وسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں شریعت کا نفاذ ہے، دستور اللہ کی کتاب اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ امام عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں: آل سعود جزاهم اللہ خیرا نصروا هذه الدعوة، آل سعود کو اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کے اس پیغام کی مدد کی، جن کا بہت بڑا کردار ہے حق کی مدد کرنے میں۔ سعدوا نصروا، انہوں نے مدد کی، شریک ہوئے اس دعوت کو پھیلانے میں۔ امام محمد بن الوہاب کے دست و بازو بننے والے یہی لوگ، امام عبدالعزیز آل سعود اس توحید کے پیغام کو پھیلانے میں سر فہرست۔ اس خاندان پہ اللہ کی رحمتیں ہوں جنہوں نے یہاں سے قبر پرستی کے سسٹم کو ختم کیا اور ایک اللہ کی عبادت کا اعلان کرتے ہوئے لوگوں کی گردنیں مسجدوں میں جھکائی کسی خانقاہ پہ، اور حالانکہ یہاں جتنی مبارک قبریں ہیں وہ کہیں اور پہ موجود۔ ملک فیصل رحمہ اللہ جب ان کو ایک ملک کی دعوت پہ لے جا کر کسی قبر کی طرف لے جانے کا وقت آیا تو انہوں نے کہا وہاں جا کر کرنا کیا ہے؟ کہ بابا جی کی قبر ہے، چادر چڑھا دینا۔ کہا اگر قبروں پہ چادر چڑھانا، پھول چڑھانا، دیے جلانا، سجدے کرنا یہ دین ہوتا، یہ تو تمہارے بابے کی قبر ہے، میرے پاس تو فاطمہ کے بابا کی قبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم میں اسے سونے کی بنا کر پوجوں گا اگر مجھے کوئی ایک دلیل دے دو۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اللہ اس خاندان کو جزائے خیر دے جس خاندان نے توحید کے پیغام کو عام کیا، توحید کے عقیدے کی مدد کی اور صف اول میں کھڑے ہو کر اس پیغام کو پھیلانے والے بنے۔ تو ہم پر واجب ہے کہ ہم ان سے محبت کریں، ان کے لیے دعائیں مانگے۔ الاعداء لهذه الدولة اعداء لحق، جو سعودی عرب سے دشمنی کرتے ہیں وہ حقیقت میں حق کے دشمن ہیں۔ جو سعودی عرب سے دشمنی کے میدان میں اترے ہیں اس کے پیچھے دشمنی ہے لا الہ الا اللہ کے اس پیغام سے۔ اعداء للتوحید، یہ عقیدہ توحید کے دشمن ہیں۔ سن لیجئے نور ٹی وی کو، آپ کو آوازیں ملیں گی حج پہ جانا، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ان کی دشمنی کی بنیاد لا الہ الا اللہ، عقیدہ توحید، اللہ کی معرفت، غیر اللہ کی عبادت سے منہ موڑنا، یہی ان کو غصہ آتا ہے۔ ان کا بس چلے تو یہ وہ سبز سبز جھنڈیاں لے کے یہاں بھی نکل آئیں۔ اللہ ان اہل شرک کی تمناؤں کو خاک میں ملائے، اہل توحید کے اس گلشن کی حفاظت فرمائے۔ امام عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ سوال کرتے ہیں: ای دولت تقوم بالتوحید الان،
من حولنا، دائیں بائیں جھانک کے دیکھو وہ کون سی حکومت ہے جس نے عقیدہ توحید کی بنیاد پہ حکومت قائم کی ہو. من یدعو الی التوحید الان، آج کون ہے جو توحید کی طرف بلاتا ہے؟ کون ہے جو اس شریعت اسلامیہ کا نفاذ کرتا ہے؟ وَيَهْدِمُ الْقُبُورَ، اور وہ کون ہے جو قبروں کو گراتا ہے؟ وہ قبریں جو اللہ کے علاوہ پوجے جانے کے مراکز بن گئے. یہاں یہ اپنے دل سے بات نکال دیں جو شبہ ڈالتے ہیں جی انہوں نے بزرگوں کی قبروں کو گرایا ہے. اگر وہ قبر صرف قبر ہوتی سنت کے مطابق تو اسے گرایا، ان قبروں پہ بنے ہوئے قبے گرائے گئے کیونکہ وہاں سجدے ہوتے تھے، ان کا طواف ہوتا تھا. تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ سوال کرتے ہیں دائیں بائیں جھانک کے دیکھ لو، یہ توحید کا نفاذ آپ کو کہیں اور پہ نظر نہیں آئے گا. علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات کہتا ہوں، علی ما اقول، جو جملہ کہہ رہا ہوں اس پہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں. واشہدکم ایضا، اپنے سامعین سے کہتے ہیں میں تمہیں بھی گواہ بناتا ہوں، اننی لا اعلم ان فی الارض اليوم من یطبق شریعت اللہ، میں نہیں جانتا کہ دنیا میں سعودی عرب کے علاوہ کوئی اور ایسی حکومت ہو جہاں توحید کا نفاذ ہو اور شرک کی بے خودی کی جاتی ہو. آج بہت سارے ظالم جو تکفیریوں کے راستے پہ چلے وہ بھی شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین کو گالیاں دیتے ہیں، اور ان کے اندر ایک بہت بڑا نام ایمن ظواہری کا نام ہے جو اپنے رسائل کے اندر نوجوانوں کے دلوں میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی نفرت پیدا کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے. ہم کہتے ہیں اس ملک سے دشمنی کرنے والے اہل شرک کی مدد کر رہے ہیں. یقین نہیں آتا تو یقین کروا دوں، آج تکفیریوں نے فساد برپا کیا ہوا ہے، خوارج کی جماعت نے فساد برپا کیا ہوا ہے مسلمان سنی ممالک کے اندر. میرا جملہ یاد رکھنا، مسلمان سنی ممالک کے اندر. پاکستان میں بم دھماکے خودکش حملے، سعودی عرب میں بم دھماکے خودکش حملے، بحرین میں بم دھماکے خودکش حملے، یمن میں بم دھماکے خودکش حملے، عراق میں بم دھماکے خودکش حملے. عقل پوچھتی ہے ہر ملک کے اندر بم دھماکے کرنے والوں، مصر میں بم دھماکے کرنے والوں، ایران کے اندر آج تک ہم نے ایک بم دھماکے کی خبر نہیں سنی. یہ خبریں تو سنی کہ تمہاری قیادت ٹوٹی تو کسی کی بیوی نے جا کے ایران میں پناہ لی، کسی کی بیٹی ایران سے نکلی، کسی نے 8 سال ایران کی گود میں بیٹھ کر گزارے، کوئی ایران سے آتا ہوا ڈرون حملے میں مارا گیا، تمہارے امیر ایران میں چھپے، تمہاری فیملی ایران میں چھپے. تو معنی یہ ہے کہ تم سعودی عرب سے دشمنی کر کے مجوسیوں کے منصوبے کو پورا کر رہے ہو. شعور ہے یا نہیں سوال پہ غور کرنا. سنی ممالک میں فساد برپا کرنے والوں، رافضیت کا مرکز تمہارے ان دھماکوں سے کیوں بچا ہوا؟ اور یہاں پہ ہم اپنا موقف بھی بیان کر دیں کہ یہ خودکش حملے اسلام نہیں ہے، یہ جہاد نہیں ہے، جہاد کے مبارک نام کو بدنام کیا گیا ہے. وگرنہ یہ حملے یہ مدرسوں پہ ہو، مسجدوں میں ہو، عبادت گاہوں میں ہو، امام باڑوں میں ہو، بازاروں میں ہو، جس میں سینکڑوں معصوموں کو مارا جاتا ہے. ارے وہ کفار کے ملکوں کے اندر بھی عوام پہ کیا جاتا ہے، اب بھی اسلام اس کی اجازت. تم نے زنا کے مرکز پہ حملہ کیا، تمہیں کس نے اجازت دی؟ کفار کو توحید کی دعوت دو، اسلام کی دعوت دو، انہیں اسلام کے قریب کرو. وہ تو کافر ہے، زنا کرے، شراب پیے، اس کے لیے تو یہی جنت ہے. اس کو لا کر اسلام کی گود میں امن و گہوارے کے اندر چھوڑو. تم جا کے ان کے زنا کے مرکزوں پہ حملے کرو، کلیسا میں حملہ کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھلا دو کہ کلیسا میں بیٹھنے والوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں اور بچوں کا قتل نہیں کرنا. تو حقیقت میں تم ان کفار کے منصوبوں کو پورا کر رہے ہو، اسلام کے چہرے کو داغدار کر کے. تم اسلام کے خادم نہیں ہو، تم اسلام کے پیغامبر نہیں ہو، بلکہ اسلام کو بدنام کر رہے ہو، اسلام کی سفید چادر پہ سیاہی کے دھبے مل رہے ہو. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں.